والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سنیے اور خوب برکتیں حاصل کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر خطا تو درگزر کر بے قصوں مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے قصوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی، یا الہی کر دے پوری
سرور بے کسو مجبور کی آرزوئے دید سرور بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر نفس و شیطان غالب آئے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی یا رسول اللہ آ کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی اللہ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی اے مدینے کے مسافر تو وہاں غم کی کتھا اے مدینے کے مسافر تو وہاں غم کی کتھا ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی ان سے کہنا خوب رو کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی آپ کے میٹھے مدینے میں پے غوث و رضا آپ کے میٹھے مدینے میں
مغفرت کر بے کسوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی آپ خود تشریف لائے اپنے بے کس کی طرف آپ خود تشریف لائے اپنے بے کس کی طرف جب نکلی تڑپ کر بے کسوں مجبور کی نکلی جب تڑپ کر بے کسوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی بغیر خاک کربلا ہو دور آفات و بلا بغیر خاک کربلا ہو دور آفات و بلا اے حبیب رب داور بے کسوں مجبور کی اے حبیب رب داور بے کسوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں نام عطار میں حسن عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر لاج رکھنا روز محشر بے کسوں مجبور کی لاج رکھنا روز محشر بے کسوں مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسوں مجبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ کرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم درد دل کر مجھے عطا یا رب 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 دے میرے درد کی دوا یا رب دے میرے درد کی دوا یا رب عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول
محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں عیب میرے نہ کھول محشر میں نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب نام ستار ہے تیرا یا رب بے سبب بخش دے نہ پوچھے عمل 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 نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب سبقت رحمتی علی غضبی سبقت رحمتی علی غضبی جب سے تو نے سنا دیا رب اور آسرا ہم گناہگاروں کا آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب اور مضبوط ہو گیا یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب اور سر نہیں بلکہ یقین مجھے زن نہیں بلکہ یقین مجھے وہ بھی تیرا دیا ہوا رب وہ بھی تیرا دیا ہوا رب ہوگا دنیا دنیا قبر و محشر میں مجھ سے اچھا معاوضہ یا رب مجھ سے اچھا معاوضہ یا رب مجھ سے اچھا معاملہ یا رب حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہم الخیر خاتمہ یا رب ہم
خیر فاطمہ یا رب درد دل کر مجھے عطا یا رب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعائے افطار میں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج با جماعت نماز پڑھنے سے متعلق کچھ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد حضرت سیدنا محمد بن سماعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ مسلسل 40 سال تک میں نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا رہا، سوائے ایک مرتبہ کہ جب میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی تھی، اور وہ دن تھا کہ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا تھا. اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب تنہا پڑھنے سے 25 گنا زیادہ ہے، تو لہٰذا میں نے تنہا وہ نماز 25 مرتبہ پڑھی. پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا کہ 25 مرتبہ نماز تو تم نے پڑھ لی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ حدیث شریف میں ہے جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو تم لوگ آمین کہو. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. یہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے 25 مرتبہ نماز تو پڑھی، لیکن انہوں نے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ شامل ہوتے اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو ایک فضیلت جو حدیث میں آئی ہے ممکن تھا تمہیں حاصل ہو جاتی. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ 25 اور بعض روایات میں 27 درجے افضل ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفضل ب27 درجات، یعنی نماز با جماعت پڑھنا تنہا پڑھنے سے 27 درجے افضل. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نماز کی بھی پابندی کریں اور نماز کے ساتھ ساتھ جماعت کی بھی پابندی کریں، اور بالخصوص نماز کی جماعت واجب ہونے کی صورت میں ہرگز نماز کی جماعت کو ترک نہ کریں کہ ایسی صورت میں جماعت میں شامل نہ ہونا، جان بوجھ کر چھوڑنا، بلا عذر چھوڑنا گناہ کا کام ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف نماز کی محبت سے سرشار تھے، اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنا ان کا معمول اور ان کا محبوب کام تھا. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ماہ مبارک ماہ سفر چل رہا ہے، اور ہم 100 سالہ عرس اعلیٰ حضرت بھی منا رہے ہیں. عرس اعلیٰ حضرت میں ہم الحمدللہ عز و جل اعلیٰ حضرت کی شان و شوکت بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی علمیت بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بھی بیان کر رہے ہیں. اور اسی مقام و مرتبے میں اعلیٰ حضرت کی یہ بات بھی شامل ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بڑے ہی عبادت گزار تھے، اور نماز اور جماعت کی بہت زیادہ تاکید فرماتے بھی تھے اور اس کو اختیار بھی کیا ہوا تھا. چنانچہ ایک عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس حال میں تشریف لائے مسجد میں کہ آپ کو ایک کرسی پر بٹھایا ہوا تھا، جس کو کچھ افراد تھام کر کرسی پہ بیٹھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تشریف لائے اور اگلی صف میں بٹھا دیا. اس وقت میں جانتا نہیں تھا
کہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ضعیف و بیمار شخص کون ہے؟ چنانچہ میں دیکھنے لگا۔ جب انہوں نے پہلی صف میں بٹھا دیا تو اذان ہوئی، خطبہ ہوا، اور نماز کے لیے جب سب کھڑے ہوئے تو وہ بیمار آدمی جو تھے کرسی پر وہ بھی کھڑے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے مضبوطی کے ساتھ عصا پکڑے ہوئے تھے۔ سجدہ ہوتا تو عصا زمین پر رکھ دیتے اور قیام کے وقت عصا پھر اٹھا لیتے، اور یوں انہوں نے نماز مکمل کی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں، ذرا میں اور آپ غور کریں کہ ہم اعلیٰ حضرت کی محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ ان کا دم بھرتے ہیں، انہیں اپنا امام و مقتدی و پیشوا کہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال دیکھیے، دیگر چیزیں تو اپنی جگہ، نماز کی پابندی کے اتنے ضعیف ہیں، اتنے بیمار ہیں کہ چل کر نہیں آ سکتے، تو کیا کرسی پہ بیٹھ کر لوگوں سے اٹھوا کر وہاں پہنچ رہے ہیں، پہلی صف میں پہنچ رہے ہیں، اور پھر نماز بھی الحمدللہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ جو قیام کر سکتا ہو اس پہ قیام کرنا لازم ہے، اگرچہ عصا سے یا کسی کے سہارے سے کر سکتا ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اسے اختیار کر رہے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو جماعت کی محبت سے سرشار پاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، تو یہ بھی نماز کی جماعت کی محبت تھی۔ علماء کو ویسے بھی ہوتی ہے، اور بالخصوص جو علماء ربانیین ہوتے ہیں، جو راسخ العقیدہ اور راسخ فی العلم علماء ہوتے ہیں، ان کو عبادات کا ذوق و شوق دیگر افراد سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی آخری عمر میں نظر کمزور ہو گئی تھی، لیکن یہ مسجد جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے کہ مسجد جاتے ہوئے رستے میں کنواں پڑتا تھا، کیونکہ آپ کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، تو رستہ کچھ آگے پیچھے ہوا اور آپ ایک ایسے رستے پہ چل پڑے کہ جس کے آگے جا کے کنواں تھا، اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آپ اس رستے پہ چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ کنویں کی منڈیر پہ پہنچ گئے، اور اگلا قدم اٹھاتے تو شاید کنویں کے اندر تشریف لے جاتے، لیکن پیچھے سے کسی نے دیکھ لیا اور پہچان کے کہا کہ مولانا صاحب قدم نہیں بڑھائیے گا، آگے کنویں کا گھیرا ہے، کنویں کا غار ہے، اگر قدم بڑھائیں گے اس میں گر جائے گا۔ تو یہ سن کر آپ رکے اور پھر آپ کو مسجد پہنچایا گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کا کیسا جذبہ تھا نماز سے، نماز کی جماعت سے ان کی کیسی محبت تھی، آج میں اور آپ غور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی تاکید بھی کرتے تھے، نماز با جماعت کی تاکید بھی کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس میں یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو شکر بجا لاتے رہے۔ جی ہاں، جس طرح دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، کیوں؟ ایک تو اللہ نے دی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت ہمارے پاس رہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمت نہ صرف رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے، برکت ہو جاتی ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی دینی نعمت ملے اس وقت بھی شکر ادا کرنا چاہیے، جب کسی نیکی کی توفیق ملے تو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر مجھے، آپ کو، جس کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، سعادت مل رہی ہے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ شکر بجا لائے، اور جسے نہیں مل رہی اسے غور و فکر کرنا چاہیے، اسے ڈرنا چاہیے۔ احادیث کریمہ میں جہاں نماز کی جماعت کی فضیلت وارد ہوئی، وہیں جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں آئی ہیں اور ان سے اظہار ناراضگی فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بعض نمازوں میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا آپ نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی جماعت میں کچھ لوگوں کو غیر حاضر پایا تو ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت میں نہیں کروں، کوئی اور نماز پڑھائے، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز با جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یعنی نماز با جماعت نہیں پڑھتے، اور ان پر ان کے گھر جلا دوں۔ آپ اندازہ لگائیے یہ حدیث مبارکہ پر کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، امت پر سب سے زیادہ مہربان، امت کی بھلائی کے چاہنے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، لیکن نماز با جماعت جو چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے کیسی بات ارشاد فرمائی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر میں پیچھے جماعت سے رہ جانے والوں کی طرف جاؤں اور ان کے متعلق حکم دوں کہ ان پر ان کے گھروں کو لکڑیوں کے گٹھے سے جلا دیا جائے، اگر ان میں کوئی جانتا کہ وہ چکنی ہڈی یا 2 اچھے کھر پائے گا تو اس نماز یعنی نماز عشاء میں ضرور حاضر ہوتا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی دنیا کی کوئی چیز ہمیں مل رہی ہو، کوئی بدلہ ہمیں مل رہا ہو تو ہم فوری طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ انعام، یہ حصہ ہمیں بھی مل جائے۔ اگر کہیں پہ کسی کام کو کرنے پر کوئی دنیا کا انعام مل رہا ہو، دنیا کی چیز مل رہی ہو، مادی چیز مل رہی ہو، تو ہم چاہتے ہیں میں بھی شامل ہو جاؤں، اچھا میرا بھی نام لکھوا دو، اچھا قرآن اندازی میں میرا بھی نام ڈلوا دو۔ تو یہاں پہ جماعت جو ہے نماز کی، یہ نماز کا ثواب 27 گنا 25 گنا بڑھا رہی ہے۔ یہ جو 25 گنا اور 27 گنا آیا تو یہ نمازی کی کیفیت پہ ہے، اس کے اخلاص پر ہے، وقت پر ہے، مقام پر ہے۔ علماء نے اس کی بہت ساری شروحات فرمائی، لیکن 25 گنا بڑھے یا 27 گنا بڑھے تو اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، لیکن ہمیں حرص نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ نماز باجماعت ادا کروں، اور آپ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد نماز باجماعت ہی ادا کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا نسخہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر جائیں۔ جب آپ نماز پڑھنے جانے لگیں تو کسی کو دعوت دے دیں، اپنے ساتھ والے کو، کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، ابو ہیں یا دیگر افراد ہیں، تو ان کو بھی دعوت دیں کہ آئیے نماز پڑھنے چلیں۔ اور یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے۔ ہمارا پہلا مدنی انعام کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ نے 5 نمازیں مسجد میں پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کسی کو لے کر گئے اپنے ساتھ ایک کو یا نہیں لے کر گئے، تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ مدنی انعامات کی بہار ہے۔ تو مدنی انعامات جو ہیں یہ ہمیں آداب بھی سکھاتے ہیں، اخلاق بھی سکھاتے ہیں، اور فرائض اور واجبات کے بھی پابند بناتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اب دیکھیے بزرگوں کا ہمارا جذبہ کیسا تھا اور نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت کیسی ہے۔ آپ نماز با جماعت پڑھتے رہیے تو آپ کیسے عبادت گزار بن جائیں گے، کیسے عبادت گزاروں میں شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو نماز عشاء جماعت سے پڑھے تو گویا وہ آدھی رات عبادت میں کھڑا رہا، اور جو نماز فجر جماعت سے پڑھے تو گویا وہ ساری رات عبادت میں کھڑا رہا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے، جس نے با جماعت نماز پڑھی بے شک اس نے اپنے سینے کو عبادت سے بھر لیا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بعد عشاء 2 رکعت یا زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 20 سال سے میرا یہ معمول ہے، ہمارا 20 دن نہیں بن پاتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ 20 سال سے میرا یہ معمول ہے کہ مؤذن کے اذان دینے سے پہلے ہی میں مسجد میں ہوتا ہوں۔ اصل میں ان لوگوں کو اس کی لذت آتی تھی۔ ہمارے جو بزرگ تھے یہ نیکیوں میں لذت محسوس کرتے تھے، ہم دیگر چیزوں میں لذت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمیں جس چیز میں لذت آتی ہے وہ ہم شوق و ذوق سے کرتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، اطمینان سے کرتے ہیں، مزے لے کے کرتے ہیں۔ تو ان کو نیکیوں میں لذت آتی تھی۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دنیاوی لذتوں میں سے صرف 3 چیزیں باقی ہیں، یعنی دنیا کی چیزوں میں جو لذت ہے نا ان میں سے مجھے صرف 3 چیزوں میں لذت باقی ہے۔ وہ کیا؟ رات کو عبادت کرنا، رات کو نوافل پڑھنا، دوسرا مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں ان سے ملاقات کرنا، اور تیسرا نماز با جماعت پڑھنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مرآت المناجی شرح مشکات میں ایک حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جماعت کی پابندی کریں جس سے آپس میں محبت پیدا ہو، کیونکہ نماز با جماعت محبت مسلمین کا ذریعہ ہے۔ جب مسلمان با جماعت نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نیت سے بھی جماعت میں شامل ہو نماز کی کہ جب ایک ساتھ
جماعت میں شامل ہوں گے، ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے سے ملے گا، ایک دوسرے کے برابر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، پھر نماز کے بعد ملاقات ہوگی، سلام ہوگی، دعا ہوگی، حال چال معلوم کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ مل کر محبت بڑھانے کا باعث بن جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نماز با جماعت رہ جاتی تو آپ وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے، اپنے نفس کو سزا دیتے کہ نماز با جماعت چھٹی ہے تو اب پوری رات عبادت ہوگی۔ کاش ہم بھی نیکیوں کے معاملے میں کچھ ایسے ہی محتسب بن جائیں کہ اگر ہم سے کوئی نیکی چھٹ جائے تو پھر ہم اس سے زیادہ اپنے نفس پہ بوجھ ڈال دیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ پھر اس نیکی کی طرف مائل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ غور فرمائیے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محترم اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 10ویں محرم قیامت نما دن تھا کربلا میں، لیکن جمعے کی صبح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام رفقا اہل بیت کے ساتھ فجر کے وقت اپنی عمر کی آخری نمازیں با جماعت ادا کی اور نہایت ذوق شوق تضرع و خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ چند احادیث بزرگان دین کے صحابہ اکرام کے اقوال اور واقعات عرض کیے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز با جماعت پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم پڑھتے ہیں اور پڑھنی ہی چاہیے تو ہمیں اس پہ استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم مولا کریم سے سوال کرتے ہیں کہ مولا ہمیں نماز کی محبت بھی عطا فرما، جماعت کی محبت بھی عطا فرما، اور ان پہ استقامت بھی عطا فرما، اور جب ہم ادا کریں تو ہماری نمازوں کو اور جماعت سے پڑھی گئی نمازوں کو دیگر مسلمانوں کی نمازوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آئیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا اٹھاتے ہیں اور ان مبارک ساعتوں میں، ان مبارک لمحات میں اس کی حضور گریہ وزاری کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور اپنی جائز حاجات کے لیے پیش بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، یا اللہ عز و جل، ہمارا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اس نیک محفل کی برکت سے، اس دعائے افطار اجتماع کی برکت سے مالک و مولا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما لے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ نیکیاں ہمارے لیے آسان فرما دے، گناہوں کو ہمارے لیے بے حد دشوار بنا دے۔ یا اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست فرما دے، گناہوں کی نفرت عطا فرما دے، نیکیوں پہ استقامت عطا فرما، گناہوں کی نحوست سے بیزاری عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل نیکیاں کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی سعادت نصیب فرما۔ یا مالک و مولا نمازیں، پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز و جماعت کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ یا اللہ عز و جل نمازوں میں جماعت کے معاملات میں بے جا سستی کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ نماز کی جماعت کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو تنگ دستی کا شکار ہیں انہیں فراغ دستی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك